صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج ہم نے تراویح میں 30واں سپارہ اما پارہ جو ہے اس کے 20 رکوع پڑھے ہیں۔ اس سپارے کے اندر عمومی طور پر بعث بعد الموت، قیامت کا پہلو غالب ہے، اور اس کی پہلی صورت سورہ نبا، اس کی پہلی آیت میں ہی اس سوال کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کفار بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے کہ عما یتساءلون۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کس چیز کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، جواب دیا گیا کہ بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ اس کے دو جواب دیے گئے، ایک تو یا تو بہت بڑی خبر یا تو وہ قرآن ہے، یا خود جو ہے وہ قیامت ہے، کہ قیامت جب آئے گی تو وہ ایک بہت بڑی خبر ہے اپنے آپ کے اندر۔ یہ ابھی دنیا کے اندر اس میں اختلاف کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آ جائے گی تو یہ عنقریب اس کو جان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ زمین کو اللہ نے اس کے لیے بچھایا، پہاڑوں کو اس کے لیے زمین کے اندر گاڑ دیا کہ زمین ہل نہیں پاتی۔ اللہ نے دن کو اس کے لیے معاش کمانے کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنا دیا، اللہ نے ساتوں آسمان اس کی خدمت میں دے دیے، اللہ نے بادلوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا کہ پانی بھر کر لاتے ہیں اور اس کے اوپر بارش برساتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے کافروں کے لیے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کے لیے۔ اس کے اندر وہ کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، اس کے اندر سکون اور اطمینان کو نہیں پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو اور اپنے قرآن کے حکموں کو پامال کیا، اس کے اوپر توجہ نہ دی، بسبب اس کے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب اس جہنم کے اندر تم مزے چکھو، اب تم میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ عذاب ضرور دگنا کیا جائے گا تمہارا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت متقیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تقوی رکھنے والے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر محسوس کرنے والے لوگ وہ کامیاب لوگ ہیں، باغات میں ہوں گے، پھلوں کے اندر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں پر اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جو زمین اور آسمان کے رب ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور کرامت کے باوجود کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہی شخص بول رہا ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت اذن دیں گے، حکم دیں گے کہ آپ بولیے، ورنہ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، پھر کیوں نہیں بولتے قیامت کے دن؟ یہ سارے کفار صف بستہ ہوئے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا تماشا آج ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو کہیں گے کہ آج تم بولو، تم سفارش کرو، تم اللہ کے آگے کچھ کہو، وہی کچھ کہہ سکے گا۔ اور پھر آخر میں کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ کافر قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور خطرناک انجام دیکھ کر کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہوتے۔ ایک تو یہ جواب اس لیے دیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہی رہ جاتے، پیدا ہی نہ کیے جاتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مٹی ہونے کا اس لیے کہیں گے کہ جب دیکھیں گے کہ اللہ نے تمام حیوانات کو بھی بنایا تھا اور ان کو بھی دوبارہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن دوبارہ پیدا ہونے کے بعد جس نے کسی سنگ والے بکری نے بغیر سنگ والی کو مارا تھا، یا وحشی نے کسی دوسرے کو مارا تھا، تو اللہ رب العزت اسی قسم کا بدلہ دوسرے کو لینے کی طاقت دے دیں گے اور وہ اپنا حساب کتاب برابر کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کونوا ترابا، دوبارہ مٹی بن جاؤ، وہ سارے ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن انسان باقی رہیں گے کہ جن انسانوں نے برائیاں کی، گناہ کے ارتکاب کیے، سرکشی کی، ان لوگوں کو بدلے کے اندر یا تو جنتی جنت میں جائیں گے یا جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بدلے میں وہ کہیں گے کہ کاش کہ آج ہم بھی ایسے ہی مٹی ہو جاتے کہ ہمیں دوبارہ آگے کے معاملات نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات، اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے ملائک کی قسم کھا رہے ہیں کہ ملائک جو اللہ رب العزت کے پیغامات کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، وہ ملائک کے جو اللہ رب العزت کے پیغامات کو پورا کرنے کے لیے اور کافروں کی روح نکالنے کے لیے تیزی کے ساتھ ان کے اندر داخل ہوتے ہیں،
اور کھینچ کر ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم پر چستی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم پر سہولت کے ساتھ بھی عمل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس کو پورا تدبیر کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہے گی، یہ کافر کل قیامت کے دن بعض چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، جو کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ آج قیامت کا دن ہے، آج تم اس حقیقت میں آ چکے ہو جس کو تم بار بار جھٹلاتے تھے۔ تم دنیا کے اندر فرعون بنے ہوئے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کیسا معاملہ آگے ہونے والا ہے، اللہ بار بار قرآن میں فرماتے تھے تمہیں فرعون کے تذکرے اللہ نے پڑھ کر سنائے، آؤ دوبارہ فرعون کا تذکرہ سنو۔ اللہ پھر فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فرعون جو لشکر والا تھا، طاقت والا تھا، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ، لیکن اس نے نہیں سمجھا، اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان کے آگے چلانے لگا انا ربکم الاعلی۔ جب اس نے چلایا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اخذہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا، نکال الآخرۃ والاولی، دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت میں بھی اللہ پکڑے۔ یہ عبرت کا نشان ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ وہ کافر جو دوبارہ پیدا ہونے کو بہت زیادہ سخت سمجھتے ہیں، وہ اپنے اندر غور و فکر کریں، اس آسمان کو دیکھیں، آسمان کو اللہ نے بنایا، اس کو بنانا زیادہ دشوار تھا یا تمہیں بنانا زیادہ دشوار ہے؟ اس زمین کو بچھانا زیادہ دشوار تھا یا تمہیں بنانا زیادہ دشوار ہے؟ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنا زیادہ دشوار تھا یا تمہیں دوبارہ بنانا زیادہ دشوار ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے ایک اللہ رب العزت نے سامان مسخر کیا ہے، اس میں فائدہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے۔ تھوڑے سے دن کی بات ہے، ایک دن آنے والی ہے خطرناک چیز کہ ہر ایک کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس دن ہر ایک جان لے گا کس نے نصیحت حاصل کی اور کس نے دنیا کے اندر سرکشی کی۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو سرکشیاں کرتے تھے، جنتیوں کو جنت دی جائے گی، بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا، اور پھر کافروں کا وہی سوال اللہ دہراتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں نبی قیامت کب برپا ہوگی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ ان کو بتا دو یہ صرف قرآن نصیحت ہے، میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ نصیحت ہے، تمہاری انتہا اللہ کے پاس ہے۔ جب تم قیامت کو دیکھ لو گے تو تم خود کہو گے کہ زمین کے اندر آدھا دن، یہ دن کا ایک کچھ حصہ ہم گزار کر آئے ہیں، یہ تو اتنا سا وقت تھا بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اتنا سا وقت ہے تو پھر صحیح کیوں نہیں گزار لیتے، اللہ کے حکم کے مطابق کیوں نہیں گزارتے؟ پھر سورہ عبس جو ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت میں آئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو دین کی طرف راغب کرنا چاہ رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ جب انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ میں کفار مکہ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دین کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے پاس آ کر مجھے بار بار پکار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نابینا آتا ہے، آپ کو پکارتا ہے، آپ اس کی پکار کی وجہ سے اپنے چہرے پر بل لے آتے ہیں، ترش شروع ہو جاتے ہیں، سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، آؤ جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، کیا حکم ہے میرے لیے مجھے بتاؤ، میں تمہاری بات سنوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے قیامت کا انسان کی تخلیق کا منظر پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نطفے سے بنایا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے نصیحت کا بھی بندوبست فرمایا۔ پھر بعض اس میں سے ایسے ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور بعض نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے اور پھر اس دن کیا ہوگا کہ تم میں سے کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہوگا، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، جیسے سورہ معارج میں آیا تھا کہ باپ چاہے گا اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے اور اپنی جان بچا لے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہر ایک چاہے گا کہ میں اپنی جان بچا لوں، باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، ماں بیٹی کو چھوڑ کر بھاگے گی، بیٹی ماں کو چھوڑ کر بھاگے گی، اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ اتنی ہولناکیاں قیامت کے دن کی ہوں گی، وہ اتنا خطرناک دن کہ ہر ایک کے لیے اس دن ایسا مشغلہ لگا ہوا ہوگا جو دوسرے سے اس کو بے پرواہ کرے گا، نہیں بھائی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ،
وجوہ یومئذ مسفرہ، اور بعض چہرے خوش بھی ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، خوشخبریوں میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا۔ یہ قیامت کا دن اس لیے ان لوگوں کے لیے سخت ہے کہ جو کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التکویر، سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت قیامت کے دن کو کس طریقے سے شروع کریں گے وہ تذکیر، وہ یاد ہمیں دلا رہے ہیں کہ اللہ سورج کو بے نور کر دیں گے، اللہ ستاروں کو جھڑا دیں گے، اللہ رب العزت پہاڑوں کو چلا دیں گے، اللہ رب العزت جب 10 ماہ کی گاون اونٹنیاں اپنے حملوں کو ضائع کر دیں گی، اور جس دن ہر وحشی درندے کو بھی جمع کر لیا جائے گا، اور جس دن پانی کے سمندروں کو آگ کی صورت میں بھڑکا دیا جائے گا، اور ہر نفس جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا کیا ہے۔ اللہ نے سورہ حشر کے اندر بتایا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایمان والو دیکھا کرو کیسے عمل کر رہے ہو، آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ اگر ابھی دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھو گے کہ آگے کیا بھیج رہے ہو، قیامت میں تو اللہ پکڑ کر دکھائیں گے، دیکھو تم نے یہ بھیجا تھا۔ اسی لیے پہلے سے فکر کر لیں تاکہ جو ہمیں دیکھنا ہے وہ اچھا ہو، جو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ اچھی چیز دیکھنے کو ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پکڑ کر دکھا رہے ہو، ہمارے نبی سامنے سے دیکھ رہے ہو، یہ میرا امتی ہے کہ جس نے میرے طریقے کو اپنے پیروں تلے روندا تھا، میں نے آنسو اس کی بخشش کے لیے بہائے تھے، اس نے میرے بعد میرے ہی طریقے کو آنسو تلے بہا دیا تھا۔ اسی لیے اپنے اعمال کی فکر کریں کہ کیسے اعمال کل قیامت کے دن کے لیے ہم بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی مجنون نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہر اس شخص کے لیے سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ پھر کہاں جاتے ہو کہ اللہ رب العزت نے پورا قرآن نصیحت میں اتار دیا۔ نبی علیہ السلام کی پوری 23 سالہ جد و جہد تمہارے اس کام کے لیے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن تم پھر بھی نہیں آتے۔ کون سا راستہ تمہیں اللہ سے غافل کرتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ بھی کر لو دنیا کے اندر ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار، سورہ انفطار بھی اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اندر سے جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے۔ چند آیات کے بعد اللہ پھر اپنا درد بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بار بار کیوں پکارتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آسمان پھٹ پڑے گا، جس دن ستاروں کو ان کی جگہوں سے جھڑا کر زمین پر گرا دیا جائے گا، جس دن پانی کے سمندروں کو آگ بنا دیا جائے گا، جس دن قبروں میں موجود سب کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں بنایا، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا، وہ اللہ جس نے تمہارے ساتھ انصاف کیا، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں 2 ہاتھ کی ضرورت تھی تو 2 دیے، 2 پاؤں کی ضرورت تھی تو 2 دی، اللہ نے 2 آنکھوں کی ضرورت تھی تو 2 آنکھیں دے دی۔ پھر دینے کے بعد ایسے نہیں چھوڑا بلکہ انصاف بھی کیا۔ آنکھ کو سامنے ہونا چاہیے، اللہ نے پیچھے نہیں لگایا، سامنے لگایا۔ ناک کو سامنے ہونا چاہیے، اللہ نے سامنے لگایا، سائڈ پر نہیں کیا۔ زبان اور منہ کو سامنے ہونا چاہیے، اللہ نے پیچھے نہیں کیا۔ تصور کریں ذرا، منہ اگر اللہ پیچھے کر دیتے، لقمہ پہلے کیسے آنکھوں کو دکھاتے، ناک کو سنگاتے، پھر جا کر منہ میں پیچھے کی طرف ڈالتے، پھر آدھا منہ کے اندر جاتا اور منہ پر سائڈوں پر لگتا اور آدھا نیچے گرتا۔ اللہ نے کتنا انصاف کیا۔ اس اللہ سے بھی بے غفلت میں پڑے ہوئے، اس اللہ کو بھی بار بار چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو بھی بھول جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی غفلت ہے کہ تمہیں اتنے بڑے رب کریم سے تم غفلت میں پڑ جاتے ہو۔ حقیقتاً تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کوئی ایک بھی اس سے غافل نہیں ہو سکے گا۔ ہر ایک کو اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو جنت میں جائے گا، برے عمل کیے ہوں گے تو جہنم میں جائے گا، اور اس دن کوئی نفس کسی کے لیے کسی شے کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا، اور اس دن حاکمیت اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ مطففین، سورۃ المطففین میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، ناپ تول میں پورا رکھا کرو۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس کو اس چیز پر انحصار نہ کریں کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، باٹ پورے رکھنا، وزن پورا کرنا، وزن سے ہٹا کر اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں کہ باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، ماں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے بتائے وہ حقوق قرآن کی آیت کی روشنی میں برابر تول کر دیتے ہیں، بھائی کے حقوق ادا کرتے ہیں،
بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کیا پورے پورے ادا کرتے ہیں؟ کیا قرآن سے پوچھتے ہیں میں نے حق پورا دے رہا ہوں یا آدھا دے رہا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کمی سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فجار، وہ غلط جگہوں پر ہوں گے، تباہی کی جگہ میں ہوں گے۔ اور یہ قرآن، کافر کہتے ہیں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے یہ تو پہلو کی کہانیاں ہیں، یہ تو گھڑی ہوئی کہانیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہتے رہو کتاب کا وقت مقرر ہے، آؤ گے تم قیامت کے دن۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو نیکوکار ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اپنے رب کے یہاں عزت کے مقام میں ہوں گے، اپنے رب کے یہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے یہاں پر سکون اور اطمینان کی زندگیوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کافر کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلایا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں جب ہولناکیاں دیکھیں گے تو پھر کہیں گے، ان سے کہا جائے گا وما ارسلوا علیہم حافظین، کیا نہیں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف حفاظت کرنے والوں کو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہی دن ہے کہ اس پر ایمان لانے والے ایمان لائے اور کافر اس دن کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ آج دیکھو کہ ایمان والے سکون سے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس چیز کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے دیا گیا ہے بدلہ ان کو، آج دیکھو کیا حال ان کا ہو رہا ہے۔ جیسے سورہ رحمان میں فرمایا کہ آج ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے نعمت ہے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس کے بعد سورہ انشقاق میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ہر چیز جو اللہ رب العزت کا حکم ثابت ہو جائے گا اور وہ وقت پورا ہو جائے گا، زمین اپنی مدت کو پورا کر لے گی اور وہ کچھ جو اس کے اندر ہے سب باہر نکال کر رکھ دے گی، اس دن تمہارے رب کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ انسان کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اپنے رب سے ملاقات کے اندر بڑی جلدی میں ہے۔ بعض کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ دائیں ہاتھ والے کس لیے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ جن کو ان کے اعمال نامے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ اپنے گھر والوں میں خوش ہویا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے خاندان کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو چھوڑا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں میں خوش تھے، یہ جنتی آج اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت کے اندر خوش ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے وہ انعامات، وہ اکرامات ہیں جو اللہ نے پہلے ہی تمہیں بتا دیے تھے، اور اللہ رب العزت کے یہاں پر وہی لوگ خوش ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے تھے اور اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، آج ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد سورۃ البروج، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کے برجوں کی قسم کھائی اور اللہ فرماتے ہیں والیوم الموعود، کہ قیامت کے دن کی بھی قسم ہے، وشاہد ومشہود، اور گواہی دینے والے کی اور جس پر گواہی دی جا رہی ہے اس کی بھی قسم، قتل اصحاب الاخدود، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں النار ذات الوقود، کہ آگ جو بھڑکا دی گئی ہے، اذ ہم علیہا قعود، کہ جس کے اوپر ان کو بٹھا دیا جائے گا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ جس دن جو یہ دنیا میں کر آئے ہیں خود ہی اس پر گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان والوں کو آزمایا کرتے تھے، ایمان والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، آج ان کو دیکھتے ہوئے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ ان کے لیے بھڑکایا ہوا عذاب ہے، جہنم ہے، کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایمان والوں کو تنگ کر کر دنیا سے آ گئے۔ اور ایمان والے اللہ کے یہاں باغات میں ہوں گے، بے شک تیرے رب کا جو انعام ہے بہت بڑا ہے اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی اللہ ہے جو دوبارہ پیدا کر دے گا، وہی اللہ ہے جو بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو بڑے عرش والا ہے، بزرگی والا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور تم نے نہیں دیکھا کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی تھی، فرعون و ثمود، فرعون کی اور سمود کی، کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی تکذیب کی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ان کے آگے پیچھے سے گھیر لیا۔ یہ قرآن ہے، بزرگی والا قرآن ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطارق ہے۔ سورۃ الطارق میں بھی اللہ رب العزت ستاروں کی قسم کھاتے ہیں کہ آسمان کی اور طارق ستارے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک نفس کے اوپر اللہ نے نگہبان مقرر کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے جو انسان کے اعمال کی حفاظت کا بندوبست کیا، سب سے پہلے اللہ رب العزت خود محافظ ہیں، پھر اس کے بعد ہر ایک کے لیے اللہ نے فرشتے مختص فرمائے۔ یہ سورہ انفطار میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ کرامن کاتبین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے ہر اعمال سے باخبر ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے اس کو اس چیز سے پیدا کیا جو سینے اور کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلنے والا نطفہ ہے، جس کے لوٹانے پر یہ قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس چیز سے بنایا، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت رازوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہیلے بہانے کرتے ہو، اللہ رب العزت کے مقابلے میں ٹال مٹولی سے کام لیتے ہو، تم بھی مکر کرتے ہو، اللہ بھی تدبیریں کرتے ہیں۔ دیکھ لیں گے اللہ کہ قیامت کے دن کس کی تدبیریں کام آ رہی ہیں۔ اے نبی ان کو مہلت دیجیے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑے وقت کے لیے ان کو مہلت دے دیں، یہ دیکھ لیں گے کہ کیا کر آئے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ، اس کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی اپنے اعلیٰ بڑے رب کی تسبیح کو بیان کیا کریں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور سیدھا پیدا کیا، والذی قدر فہدی، جس نے آپ کا اندازہ لگایا اور اس نے انسان کو ہدایت دی، والذی اخرج المرعى، جس نے چراگاہوں کو زمین سے نکالا پھر اس کو بعد میں بھس بنا دیا، سنقرئک فلا تنسى، ان قریب اللہ آپ کو پڑھائیں گے، آپ قرآن کو نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سورہ قیامہ کے اندر بھی تذکرہ آیا کہ قرآن کے نزول کے وقت جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، اللہ فرماتے اللہ آپ کو خود پڑھوائیں گے جو اللہ پڑھوانا چاہتے ہیں، جو اللہ منسوخ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ اپنی مرضی سے خود بلوا دیں گے۔ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت آپ بھول جائیں گے، اللہ جو چاہیں گے وہی بھولیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے اتارا ہے، نصیحت جس کو اللہ چاہیں گے اسی کو فائدہ دے گی، اور اس کے بعد فائدہ اور کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا، اللہ کے لیے نمازیں ادا کرے گا۔ لیکن انسان تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کئی درجہ بہتر ہے۔ یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی تھی بات، یہ نئی بات نہیں ہے۔ صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، گھیرنے والوں کی خبر کیا تمہارے پاس نہیں آئی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ بعض چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، ایسے تھکے ہوئے ہوں گے جیسے کام کر کر مزدور آتا ہے تو چہرے پر تھکن ہوتی ہے، تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ کافر جو دنیا کے اندر عمل نہیں کرتے، اس قیامت کے دن کی ہولناکیاں دیکھ کر ان کی حالت یہ ہوگی جو اللہ بیان فرما رہے۔ اس میں یہ کانٹوں کے صورت میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، غریع کا بندوبست کیا ہے جو کھولتا ہوا ایک قسم کا پانی ہے، نہ یہ اس سے موٹے ہوں گے نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ ایک گلاس پیئیں گے تو سارا اندر کا جو چیز موجود ہے، آلائش موجود ہے، وہ ان کے پخانے کے راستے سے نکل جائے گی۔ لسعیھا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بعض چہرے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے، اپنے کیے ہوئے اعمال پر خوش ہوں گے، بلند باغات کے اندر ہوں گے، اور نہریں ان کے لیے بہہ رہی ہوں گی، اس کے اندر غلط بات کوئی نہیں سنیں گے، ان کے لیے بلند تکیے اور بستر لگائے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیسے اس اونٹ کو پیدا کیا عجیب خلقت کے اندر؟ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کر دیا بغیر ستونوں کے؟ کیا اس انسان پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کیسے اللہ نے ان کو گاڑ دیا؟ کیا انسان زمین کی طرف نہیں دیکھتا کہ کیسے اس کو اللہ نے بچھا دیا ہے؟ اے نبی آپ مسلط نہیں ہیں لوگوں کے اوپر، آپ صرف نصیحت کریں، جس کو اللہ چاہیں گے نصیحت ہوگی، جس کو اللہ نہیں چاہیں گے اس کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ مسلط نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ صرف بتائیں، عمل کریں نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جو لوگ نہیں مانیں گے اللہ رب العزت بہت بڑا عذاب ان کو دیں گے، اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ان علینا حسابهم، اللہ رب العزت پر ہی سب کا حساب ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورۃ الفجر، اس کے اندر اللہ رب العزت فجر کی اور 10 راتوں کی طاق اور جفت کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ پوری ہونے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں قسم ہے سب لوگوں کے لیے۔ کیا تمہارے پاس عاد کی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا؟
تو یہ تمہارے پاس عماد والوں کی خبر نہیں آئی انہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اندر سختی کے ساتھ چلا کرتے تھے، زمین کے اندر سرکشیاں کیا کرتے تھے، اور وہ سمود والے اور فرعون کیلوں والا، نیقوں والا، سختیوں والا، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں آئی جنہوں نے زمین کے اندر فتنہ برپا کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان کے لیے اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک اللہ رب العزت ان کے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو انسان اللہ رب العزت جب ان کو آزماتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب اللہ ان کو آزماتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، رزق ذرا تنگ کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ اللہ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہو اکرام کیا، اللہ آزما لے تو کہتے ہو ذلیل کیا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور تم میراث کا مال ایسے کھا جاتے ہو جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تمہارے مقابلے میں، تم مال کی محبت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ اور قیامت کے دن ہر ایک ملک سب در سب ہو کر آ رہا ہوگا، جس دن جہنم کو بھی لے کر آیا جائے گا، سامنے حاضر کر دیا جائے گا، انسان خود ہی یاد کر لے گا کہ اس نے کیا کوششیں دنیا کے اندر کی ہیں۔ پھر کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ میں آگے بھیج دیتا۔ لیکن اس دن کچھ لوگ نفس مطمئنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نفس جو مطمئن ہوں گے کہ ہم اللہ کی رضا میں دنیا میں راضی تھے، آج اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے کہیں گے کہ جاؤ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ، رب کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ وہ ایمان والے بھی کہ جو صحابہ کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر مطمئن تھے کہ مصائب تکالیف جتنی آئی ہیں چاہے کچھ بھی ہے لیکن یہی زندگی کامیابی والی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو اس زندگی پر مطمئن کیا ہوا تھا، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جنتوں میں جا رہے ہوں۔ اس کے بعد سورۃ البلد، سورۃ البلد میں اللہ رب العزت مکۃ المکرمہ کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اے نبی وانت حل بہذا البلد، آپ کو اس شہر میں اتارا جا رہا ہے، ووالد وما ولد، والد کی بھی قسم اور جو والد سے جنتا ہے اس کی بھی، بیٹے کی بھی قسم، کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرہ ہے کہ جب انسان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ یہ کیا گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے دو راستے بنا دیے ہیں، دو راستے اس کو دکھا دیے ہیں، اب چاہے تو ہدایت کی طرف آ جائے، چاہے تو ناکامی کی طرف آ جائے۔ ہدایت کی طرف آؤ گے تو اللہ کی طرف سے اکرام کے حصے دار ہو جاؤ گے، لیکن اگر اکرام والوں میں نہیں گئے، اللہ کی نعمتوں پر راضی نہ ہوئے، اللہ کی زندگی پر راضی نہ ہوئے، تو پھر والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اصحاب المشأمہ، بائیں جانب والوں میں ہوں گے، اور علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ کو برسایا جائے گا۔ سورۃ الشمس، اس کے اندر اللہ رب العزت سورج کی اور اس کی روشنی کی، چاند کی اور اس کے طلوع ہونے کی، دن کی اس کی روشنی کی، اس کے روشن ہونے کی، رات کی اور اس کی تاریکی کی، اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی قسم کھاتے ہیں، زمین اور اس کے بچھانے کی قسم کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے نفس کی بھی قسم کھا کر، اور جو نفس کے اندر موجود ہے بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر اس کا فسق و فجور اور اس کا تقوی رکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دعویٰ کرے کہ اللہ نے تو اس کو نیک بنا دیا، مجھے تو اللہ نے نیکی نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کی صفت تمہارے اندر تھی، تم نے خود اس کو اجاگر نہیں کی۔ وہ سمود والے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلایا، سرکشی کی، اور اللہ رب العزت کی معجزے کے طور پر عطا کی گئی نعمت جو اونٹنی ان کو دی گئی تھی، اس اونٹنی کے انہوں نے کونچوں کو کاٹ دیا اور اس کو اللہ کی نبی کو تکذیب کی، فعقروها، اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، فدمدم علیہم ربہم، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو برسا دیا ان کے گناہوں کے سبب، اور زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اللہ رب العزت کو نہیں پتا، نہیں اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ اللیل، اس کے بعد اس میں اللہ رب العزت رات کی چھا جانے کی قسم کھا کر دن کے طلوع ہو جانے کی اور دن کے روشن ہو جانے کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کی مذکر اور مؤنث کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ انسان دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی ذہن کے مطابق، صلاحیتوں کے مطابق کوشش کرتا ہے، لیکن بعض کی کوشش اچھی ہوتی ہے، بعض کی کوشش صحیح نہیں ہوتی، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے عطا کرتے ہیں
اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور حق کی تصدیق کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اور بعض لوگ کے جو بخل کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، ان کے مال نے کوئی بے پرواہ نہیں کیا۔ ان علینا للہدی، اے نبی آپ کتنی کوشش کریں، ہدایت ہمارے اوپر ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اور وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت ہمارے ذمے ہے۔ اور اے نبی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، جہنم سے اللہ کے پاکیزہ لوگوں کو بچایا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے دیں گے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ان قریب اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم یا رات کے پہلوؤں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب چند دن کے لیے وحی منقطع ہو گئی یا نہیں آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی چرپائی کے نیچے کوئی کتے کا بچہ تھا جس کی وجہ سے وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، یا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو منقطع کر دیا تھا اور کافروں نے اس کو بہانہ بنایا کہ اب تمہارے پاس کوئی خبر نہیں آتی، آسمانوں والا تعلق ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس دنیا کی آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس دنیا کی زندگی کے۔ اللہ رب العزت جو آپ کو دیں گے آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کو ناواقف نہیں پایا تھا کہ اللہ نے آپ کو واقف کر دیا چیزوں سے، اللہ نے آپ کو تنگدست نہیں پایا تھا کہ اللہ نے آپ کو مالدار کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب بس یتیم جب دیکھو تو یتیم کو نہیں چھوڑا کرو اور سائل کو جھڑکا نہیں کرو، اللہ کی نعمتوں کی رونمائی کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو، میرے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ سورۃ الم نشرح، سورہ الم نشرح میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، کیا میں نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا کہ آپ نے وحی کے اس معاملے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہوا تھا جس سے آپ کی کمر جھک گئی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے لیے استقامت دے دی۔ اللہ رب العزت آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لوگوں یاد رکھو کہ مشکل کے ساتھ دو آسانیاں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں العسر کا لفظ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا اور یسر کا لفظ بغیر الف لام کے استعمال ہوا۔ عربی کے قوانین میں سے یہ بات ہے کہ جب معرفہ الف لام کا اعادہ دوبارہ کیا جائے گا تو اس سے مراد پہلے والی چیز، اور نکیرہ جس پر الف لام نہیں ہے اس کا اعادہ دوبارہ کیا جائے گا تو اس سے مراد دوبارہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے مشکل کا ذکر ایک مرتبہ کیا، آسانیوں کا ذکر دو مرتبہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مشکل ایک آئے گی تو آسانیاں زیادہ آئیں گی، اس لیے مشکلات پر صبر کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو صبر کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کے رب کی طرف ہی آپ نے لوٹنا ہے۔ پھر سورۃ التین، اللہ رب العزت اس میں تین کی قسم کھاتے ہیں، اللہ رب العزت میں زیتون کی قسم کھاتے ہیں، اللہ رب العزت طور سینا کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بلد امین، اس کی بھی قسم کہ انسان کو ہم نے بہت اچھے ڈھانچے کے اندر پیدا کیا۔ انسان جیسی خلقت اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے، پھر اللہ نے اس کو اسفل سافلین، نچلے درجوں میں لوٹا دیا۔ لیکن مگر وہ لوگ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے ایمان نہیں لاتے، نیک عمل نہیں کرتے، صرف نچلے طبقوں میں وہی لوگ جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے کہے پر عمل کرتے ہیں وہ اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون ہے جو جھٹلاتا ہے اس قیامت کے دن کو اس کے بعد۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بلا، بے شک اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔